سامعین، صحبت بااولیاء نامی اس کتاب کے صفحہ نمبر 167 پر زکریا کاندھلوی دیوبندی کہتا ہے کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ سامعین، یہ شعر دراصل لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری پر بالکل فٹ آتا ہے، کیونکہ یہ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری بھی جنون میں اپنے مولوی کی طرح اپنی ویڈیو میں کچھ بھی بک کر اور کچھ بھی حوالے لگا کر دیوبندیوں کو بیوقوف بناتا ہے اور 9-2-11 ہو جاتا ہے، اور گاؤں دیہات کی عورتوں کی طرح مجھے اچھل اچھل کر گالیاں دینے لگا۔ سامعین اور ناظرین، مرزا غالب کے شعر کو ہمارے علماء کا کہہ کر لولے کی اولاد مالیگاؤں کا گنڈا اعلیٰ نسل کی بیوہ کی طرح خوب بال نوچ نوچ کر ماتم کیا اور رویا اور سر کوٹا۔ اور کیا کہہ رہا ہے سامعین کہ مالیگاؤں کی دیہات کی عورتوں کی طرح اچھل کود کر گالیاں دینے لگا۔ یہ کہہ کر سامعین، مالیگاؤں کا چندہ لٹیرا ہفتہ خور رفعت نے ثابت کر دیا کہ اس کی ماں مالیگاؤں کی دیہات کی ہے اور اس کی ماں اپنے اڑوس پڑوس کو خوب اچھل اچھل کر گالیاں دیتی تھی، جس طرح اعلیٰ محقق اچھل اچھل کر کرتی اٹھائی رسم کا حق ادا کر دیا تھا۔ واللہ مجھے گاؤں دیہات کا تجربہ نہیں ہے، ہاں مالیگاؤں کا ہفتہ خور خبتی کانڑی رفعت بھڑکاتی نے اپنی امی کا اس طرح اچھل کود کرنا دیکھا ہوگا اور کرتی ہوگی، اس لیے اس نے اپنی امی کی ادا کو بہترین انداز میں بیان کر کے اپنی غلط تربیت کا پھر سے نمونہ پیش کر دیا۔ جس طرح میری ضربات قاہرہ سے چیختے چلاتے ہوئے گالیاں بکتا ہے، اس کے جواب میں مجھے حق حاصل ہے کہ میں بھی اس لنگڑے بواسیری علی اصغر چمار کو گالیاں دوں۔ کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی حق ہے کہ میں بھی گالیاں دوں، مطلب اعلیٰ حضرت کے فتوے سے ہفتہ خور مالیگاؤں میں رہنے والا گنڈا نعیم الدین رفعت بھڑکاتی کو حق ہے کہ وہ ولد الزنا بنے، اور ہاں کیوں نہ بنے، یہ اعلیٰ نے جو کہا ہے نا، اور اعلیٰ جو کہے وہ بننا تمام فرض سے اہم فرض ہے، تو گویا ولد الزنا بننے کا اور اپنی والدہ کے منہ پر کالک پوت دیا ہفتہ خور نعیم الدین رفعت بھڑکاتی نے۔ دیکھیں سامعین، فتاوی رضویہ ہے، جلد 22 ہے، اس کے صفحہ نمبر 215 پہ لکھا ہوا ہے، جب تو کسی کو دیکھے کہ فحش بکنے والا ہے، بے حیا ہے، تو جان لے کہ اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی گالی دے کر فحش گو بد کلامی کر کے جو ہے یہ رفعت بھڑکاتی ہفتہ خور نعیم الدین صرف غلط نطفے کا دعوے دار نہیں بلکہ اپنی امی کے جو ہے منہ پر کالک پوت دیا اور ثابت کیا اس کی ماں کسی اور سے منہ کالا کر کے رفعت بھڑکاتی کو پیدا کیا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، فتاوی رضویہ میں اس کا اعلیٰ صاحب کہہ رہے ہیں، تو اس نے حق ادا کر دیا اپنی امی کا۔ دیکھیں سامعین، یہ جو گالی دینا یہ قادیانی کا طریقہ ہے، یہ قادیانی دھرم کا علمی محاسبہ محمد نعیم اللہ خان قادری لکھتا ہے صفحہ نمبر 110 پہ، جی ہاں لکھ رہا، جی ہاں مسلمانوں کو کوٹھے دار گالیوں سے نوازنا اور برا کہنا قادیانیوں کا آبائی پیشہ ہے، جس سے مسلمانوں کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے کہ گالی دینا ان کی عادت ہے۔ کن کی؟ یہ رضا خانی کی، اس کے اعلیٰ کی، اور اس کی اماں جس طرح دیہات گاؤں کی عورتوں کی طرح اچھل کود کر کے گالیاں دیتی ہے، جس طرح اس نے اپنی امی کا یہ نظارہ اور نقشہ پیش کیا۔ تو مسلمانوں کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، گالی دینا ان کی عادت ہے اور برداشت کرنا مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ تو سامعین، یہ قادیانی ثابت ہو گیا۔ جب سامعین گالی مجدد کی کالی ذریت ہفتہ خور بواسیری مالیگاؤں میں رہنے والا چندہ خور کمینہ مجدد کا منہ کالا کرنے والا نعیم الدین رفعت بھڑکاتی ولد الزنا کی کرتی اٹھائی قوم ان کے فرقے کے سیدوں کو کافروں مرتد کہہ دیتے ہیں، تو ہم اہل سنت دیوبند کے خادموں نے جب ان کی چمڑی ادھیڑ ڈالی ہے تو ہمیں گالیاں کیوں نہ دے یہ لولے کی اولاد رفعت بھڑکاتی۔ دیکھیں سامعین، یہ نصرت الحق ہے، اس میں لکھا ہے، دیکھیں سامعین، دیکھیں نیچے دیکھیں، مگر مفتی صاحب عقیدے میں نہیں بلکہ کس سنی کو جب کسی سے ایسے نچلی شخص سے ملاقات کا سن لیں، مفتی ہے اس کے دھرم کا، مفتی ہونے کے باوجود بھی جو ہے تو مفتی صاحب عام سنی تو کجا سید پر بھی نیچری ہونے کا الزام لگا دیتے ہیں، پھر اسی سید کو کتا خنزیر تک کہہ دیتے ہیں اور ان کو کافر مرتد اور یزید کی نسل سے بدتر قرار دے دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کے ہاں اس طرح ان کے مفتی کی جو ہے فحش کے بد کلام، جس سے ان کے مفتی بھی ولد الزنا اور اپنے اصل میں خطا ثابت کر دیا۔ اور لیں گالی مجدد کی کالی ولد الزنا خبتی بواسیری کے منہ سے ہگنے کی، اور ایک وجہ دیکھیں یہ منہ سے کیوں ہگتا ہے، یہ تقریری نکات ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک گالی دینے سے 2 نفلوں کا ثواب ملتا ہے، تو گالی کیوں نہیں دے گا؟
کہہ رہا میں بھی گالی دوں گا. چیختے چلاتے ہوئے گالیاں بکتا ہے، اس کے جواب میں مجھے حق حاصل ہے کہ میں بھی اس لنگڑے بواسیری علی اصغر چمار کو گالیاں دوں. اور دوسری بات اور ایک وجہ دیکھیں سامعین، یہ کتاب یہ جو ہے امام احمد رضا نمبر ہے المیزان، اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 38 پر کہ تمام تر حقائق کے باوجود آج اہل دانش امام احمد رضا کو اس کی عبقری ذات کو نہ تو جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں. ان کا اسم گرامی ایک مذہبی گالی سمجھا جاتا تھا اور اس کو تسلیم کیا ہے خبتی بھڑکاتی نے، اس کا نام مذہبی گالی تھا. اسی کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا اسم گرامی ایک مذہبی گالی سمجھا جاتا ہے. ہاں، گالی دینے کی اور وجہ دیکھیں، وجہ بتا رہا ہوں سر، یہ میری دلائل دیکھ کر کے بہت بخلاتا ہے اور مالیگاؤں کے دیہاتی عورتوں کی طرح اس کی امی کی طرف جو ہے کیا کیا اٹھا کر کے ناچتا ہے. دیکھیں سامعین، حیات اعلیٰ حضرت ہے، ظفر الدین بہاری کتاب ہے، صفحہ نمبر 86 میں لکھتا ہے جو کوئی ان کے پاس جاتا کم سے کم 50 گالیاں سناتے. یہ اعلیٰ حضرت کا پیر ہے، 50 گالیاں سناتا ہے. تو یہ ایک ویڈیو کے اندر کتنی گالیاں دیتا ہے. دیکھیں سر، آج تک جواب دے نہیں پایا مردود کہ وہ جو بکتا ہے گالیاں ہیں یا اس کے اعلیٰ حضرت کے منحوس روح پر ایصال عذاب ہے. ہفتہ خور کے برتن میں گالیوں کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آخر قادیانی ہونے کا حق ادا کرنے کا اعلان بھی جو خبتی بھڑکاتی نے کیا ہے سامعین. یہ دیکھیں اور یہ حوالہ، یہ فتاوی رضویہ جلد 15، اس میں کیا لکھا ہے دیکھیں سامعین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق کیا لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، ناچتا تھرکتا ہے، نٹ کی طرح کلا کھیلتا ہے، عورتوں سے جمع استغفر اللہ. عورتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق اتنی گندی بات، اتنا گندا عیب اللہ کے ذات پر عورتوں سے جمع کرنا، لواطت جیسی خبیث حرکتوں کا مرتکب ہونا، حتیٰ کہ مخنث کی طرح خود مفعول استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ. سامعین، کوئی شرابی، کبابی، جواری، زانی بھی جو ہے اتنی بدترین گالی نہیں دے گا. اس کا مجدد پتہ نہیں شراب میں تھا یا زنا کی حالت میں تھا یا پتہ نہیں کون سی برائی کر کے آیا تھا جو اللہ کے سامنے اس طرح گندی باتیں کہا اس نے. آگے دیکھیں سامعین، حد تو اس اعلیٰ تب کر دیا جب اللہ کی شان میں اتنی خبیث گالیاں دے سامعین. آگے دیکھیں، ایک کفریات ابی الوہابیہ ہے، اس کتاب میں کیا لکھا ہے سامعین دیکھیں. کہتا ہے علی اصغر نے اتنی گالیاں دی، لیکن تیرے ہاں گالیاں ہے کیا؟ تو میں نے اوپر ثابت کیا 2 نفلوں کا ثواب ہے اور تو ولد الزنا بنے گا فتاوی رضوی کے اصول سے. اور آگے بتا رہا ہوں سن، تیرے یہاں تیرے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سڑی گندی گالیاں دی ہے، اور ایسی گالیاں دی ہے کسی پنڈت پادری نے بھی نہیں دی ہو. نئی گالی پنڈت پادری بھی اتنی گندی گالیاں نہیں دی ہے. انہیں اللہ کے اس کے نبی کے شان میں گستاخی کی ہے، تمہارا مجدد کہہ رہا ہے. اور اسی گستاخی اور گندی گالیوں کو جو پنڈت اور پادریوں سے بدتر ہے، اس کو کیا کہہ رہا ہے تمہاری کتاب میں؟ تحقیقات ہے کتاب کا نام، تمہارا مفتی یہ محمد شریف الحق امجدی کہہ رہا ہے. لیکن جب وہ کلمات مجدد اعظم اعلیٰ حضرت کے علم میں آئے، یعنی کون سی کلمات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں، نبی علیہ السلام کی شان میں گندی سڑی گالیاں دی ہیں جو پنڈت پادری بھی نہیں دیے، ان کلمات کے متعلق تمہارا مجدد کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سروں کو اسلام کا پہلو سمجھ میں آیا ان گالیوں میں، اور اس لیے اعلیٰ حضرت نے کف لسان فرمایا. جو گالی پنڈت پادری سے بدتر اللہ اس کے نبی کی شان میں، اور اتنی بڑی صحیح گستاخی کہا اس پنڈت پادری کی گالیاں سے بدترین گالی صحیح گستاخی کہہ کر کے بھی کہہ رہا اس میں اسلام کا پہلو ہے. تو میں جو تیرے متعلق جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تجھے گالی کہہ رہا ہے، اس میں تجھے اسلام کا پہلو کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ اس کو بھی بول دے تو علی اصغر جو ہے عفت بھڑکاتی، چندہ بٹور اور ہفتہ خور کو جو کہہ رہا ہے وہ ہفتہ خور کے لیے وہ گالی نہیں ہے، اس میں اس کی تعریف ہے، تیرا وصف ہے وہ. سامعین، اس ہفتہ خور چندہ چور خبتی جس کے بقول اس کے والد گاؤں دیہات کی کرتی اٹھائی عورت کی طرح اچھل کود کرنے والی کی غلط تربیت کا نمونہ آخر میرے الفاظوں کو گالی کہتا ہے. مگر جب میں نے اس سے سوال کیا تھا جو تو مجھے کہتا وہ ہے کیا تیرے اعلیٰ حضرت کی منحوس روح ایصال عذاب ہے؟ اسے کیا کہے گا تو؟ گالی یا تیرے اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر بڑھا جانے والا ایصال عذاب ہے؟ مگر تیرا جواب نہیں آیا. اگر یہ میری گالی ہے جیسے تو ہفتہ خور چندہ بٹور خبتی کہتا ہے، تو تیرے دھرم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
पंडित पादरी से बदतरीन गालियों में इस्लाम का पहलू है, फिर तू जिसे गाली कह रहा है वो तो गुस्ताखी वाली नहीं होनी चाहिए। फिर तेरे मुजद्दिद के वसूल से वो तो ईमानी गाली होनी चाहिए, उसमें इस्लाम का पहलू होना चाहिए। आखिर तू अपने आला के रास्ते से हटकर कुर्ती उठाई रस्म अदा करके कहाँ भाग निकला तू। खैर सामीन, एक खप्ती पूरी गुफ्तगू में अपने आला को निकम्मे पने से और मुफ्त खोरी से निकालने की हिम्मत ही नहीं की, सिर्फ ख़ुद को बचाने के चक्कर में और चंदा बटोरने के चक्कर में, चंदा और हफ्ता खोरी के चक्कर नशा में अपने ही आला मुफ्त खोर निकम्मे को ही मुफ्त खोरी के बरेली गटर में दबोच डाला। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालियाँ देने वाला भी खप्ती के आला के नज़दीक गुस्ताख काफिर नहीं, मगर ये खप्ती जो सिफत उसके अंदर पैदाइशी मौजूद है, मैं उसे ज़ाहिर व बाहिर करता हूँ तो बेचारा गांव देहात की उसकी वालिदा की तरह उछल कूद मचाने लग गया। रिफत बड़काती, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी वालिदा ऐसा करती होगी मगर छुप कर या तेरे इलाके में, मगर तू तो यूट्यूब में आकर अपनी वालिदा की सुन्नत अदा मत कर, तू ऐसा क्यों कर रहा है यहाँ पे। और आगे देखें सामने हदायत के बख्शिश में सिर्फ मुफ्तखोर नहीं, उसका मुजद्दिद क्या है ये देखें। बद सही, चोर सही, मुजरिम व नाकारा सही। बद भी था यानी बद यानी जानी भी था, चोर भी था, मुजरिम था और नाकारा भी था। कितना नाकारा था मैंने इसकी पहली गुफ्तगू में दलाइल देख करके वाज़े किया हूँ। चोर, नाकारा और निकम्मा मुजद्दिद की औलाद मालेगांव में रहने वाला गुंडा खप्ती अपनी वालिदा की गलत तरबियत का नमूना ने कादियानी का हक़ अदा करने के साथ साथ अपने चोर मुजद्दिद का भी हक़ अदा कर दिया। आगे सामीन देख सुने। मैंने जो तवाज़ु के कलिमात पर एतराज़ करने की वजह से हफ्ताखोर नईमुद्दीन रिफत भड़काती मालेगांव के गुंडे को अजमल संभली की किताब रद्द शहाब साकिब से गुस्ताख और बेअदब साबित किया था, उस गुस्ताखी के फतवे को अपनी वालिदा रक्कास के गांव देहात वाली उछलकूद समझकर ठंडे बस्ते में डाल दिया, ताकि उसे कोई पूछे नहीं कि तेरी रक्कास वालिदा के गांव देहात वाली उछलकूद की कितनी कीमत है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे बख्शूंगा नहीं, तुझे पैरों से मचलूँगा, ठीक है, इतना याद रखना, कुचलूँगा तुझे, तेरे कई ज़बान बाहर करूँगा। सामीन, उस कादियानी के हुकूक अदा करने वाले मरदूद हफ्ताखोर रिफत भड़काती को वो भी तो मैंने तेरे घर से साबित किया था ना। आखिर तू अपनी रक्कास वालिदा के रक़्स में खो कैसे गया, छुप कैसे गया। खप्ती उसका जवाब क्यों नहीं दिया। जवाब से भागने नहीं दूंगा, तेरा मुँह काला कर दिया मैंने। अपनी कुर्ती उठाई मुजद्दिद की बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हुए दंदनाते भाग निकला बगैर जवाब दिए हुए। दूसरा ये कि मैंने इसके लानती मलामती अशरफ अली थानवी को उसके अपने ही कौल से उम्र भर मुफ्तखोरी में गुजारा ये साबित किया, जिसके जवाब में इस लंगड़ा बवासीरी देवबंदी अली असगर चमार ने उसे तवाज़ो कहकर अपने लानती मलामती अशरफ अली थानवी को बचाने की ऐसी ही हिमाकत की जैसी इसका लानती मलामती अशरफ अली थानवी के सर पर पेशाब करके उसका भाई और ख़ुद ये लानती मलामती अशरफ अली थानवी हिमाकत करता था। सामीन और नाज़रीन, इस मरदूद ने हज़रत हकीमुल उम्मत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु मुताल्लिक़ कहा कि भाई के सर पे पेशाब करता था। इस मरदूद की ज़ुर्रियत में हिम्मत नहीं है, खुसूसन इस चंदा बटोर हफ्ताखोर रिफत खानी भड़काती जो अपने अम्मी की गलत तरबियत का हमेशा गलत नमूना पेश करता है, उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो हवाला लगा दे। गांव देहात की औरतों की तरह रक़्स तो करता रहा अपने अम्मी की तरह, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। उसको पता है, इसलिए सुअर की तरह थोतनी फैला कर भाग तो निकला, कुर्ते उठाए रस्म अदा करते, लेकिन हवाला नहीं लगाया। क्योंकि पता है उसको, अगर अली असगर के सामने हवाला लगा दूँ तो अली असगर रिफत खानी भड़काती के मक़ाद ख़ास में ज़रबकारी करता, उसकी चीख से उसको चंदा देने वाले इसकी ज़रूरियत भी बेहोश हो जाती। तो चलिए सामीन, अब पेशाब करने के मुताबिक इसने कहा है, तो अब पेशाब किसके यहाँ हिदायत है, नूर है और क्या है, मैं साबित कर रहा हूँ। देखिए कि फटावा रज़विया का हवाला देने के बावजूद भी जो बेहयाई बद कोई फहशगोई करे उसके असल में ख़त है, यानी रिफत भड़काती है जो है उसकी अम्मी मुँह काला करके पैदा की है। ये हवाला होने के बावजूद भी, ऐसा फतवा होने के बावजूद भी इस खबती बेशरम बेगैरत के अंदर कोई एहसास नहीं है कि फ़ाश की बदकलामी करके अपनी वालिदा के दामन को दागदार बनाता है। देखें, अल-मलफूज़ है और हिस्सा अव्वल है, सफ़ा नंबर 121 है। इसमें क्या लिखा है देखें सामीन, इसमें लिखा है कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बीमार हुई, आपका कारूरा एक तबीब नसरानी के पास गया, बगौर देखता रहा, फिर दफ़ातन का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ने सबब पूछा,
کہا میں دیکھتا ہوں یہ قارورہ ایسے شخص کا ہے جس کا جگر عشق الہی نے کباب کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ان بزرگوں کا بول وہ ہدایت کرتا ہے جو دوسروں کا قول نہیں کرتا، یعنی ان کے دھرم میں بزرگوں کا بول پیشاب، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ بات۔ جب اس نے پیشاب پر اعتراض کیا تو میں اس کے گھر سے حوالہ دوں گا نا سامعین۔ لکھا ہے کہ جب بزرگوں کا بول وہ ہدایت کرتا ہے جو اس کے اعلیٰ حضرت کا قول وہ ہدایت نہیں کرتا، اسی لیے اس کے اعلیٰ حضرت کے قول میں وہ اثر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فحش گو بد کلامی کرنے کے اوپر جو فتویٰ دیا گیا ہے فتاوی رضویہ کے اندر کہ ولد الزنا نطفے میں خرابی اصل میں خطا، خبتی رفت بھڑکاتی ہفتہ خور کی والدہ کسی اور سے مکالمہ کر کے خبتی بھڑکاتی پیدا کی ہے، ان تمام باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت کی باتوں میں کوئی اثر نہیں ہے، ان کے دوسرے بزرگوں کے بول میں وہ اثر ہے۔ آگے سنے سامعین، دلائل دیتا ہے اور گھمنڈ میں اتنا چور ہے، کہتا ہے کوئی جواب دے نہیں پائے گا تجھے تیرے مقد خاص میں کس طرح مرچی بڑی لگا رہا ہوں، سن تو۔ اپنی بواسیر میں خود سے سرخ مرچ لگانے کے بعد بھی تواضع کا شعر نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی اس کا جواب دینے کی ہمت جٹا سکتا ہے۔ لیجئے پیش ہے دیوبندیوں کے بہت بڑے مولوی کی یہ کتاب جس کا نام ہے بد نظری و عشق مجازی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 32 پر دیوبندیوں کے شیخ العرب والعجم عارف باللہ، جو اصل میں عارف بالشیطان ہے، جسے دیوبندی مجدد زمانہ حکیم اختر دیوبندی کہتا ہے، وہی دیوبندیوں کا شیخ العرب والعجم کہتا ہے، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا کہ ان حسینوں کے پاس گو موت کے سوا کیا ہے۔ میرا شعر ہے، آگے بڑھا تو اس نے مجھے موت دے دیا، آگے بڑھا تو اس نے مجھے موت دے دیا، پیچھے پڑا تو اس نے مجھے گو چکھا دیا۔ ارے بھائی اب تو آپ لوگ واہ 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 کیجئے، اتنا بڑھیا شعر سنایا گیا ہے جس میں دیوبندی گو موت یعنی پیشاب پاخانے کھانے پینے کی بات کی ہے، اس پر بھی آپ لوگ خاموش ہیں۔ اس طرح نشہ میں چور ہے، دیکھیں سامعین، کوئی جواب دے نہیں پائے گا۔ دیکھ اب تیرے مقاد خاص میں کس طرح بریلی کا بانس ہٹنگ کر رہا ہوں میں۔ یہ دیکھ کتاب کا نام ہے انوار الحفیظ، صفحہ نمبر 505 کے اندر کیا لکھا ہے سن کہ ایک دفعہ صبح میں نے آپ کا قارورہ مبارک ٹیسٹ کیا، یعنی چکھا۔ ہماری کتاب پیش کر کے کہتے ہیں نا کہ پیشاب پیا، دیکھیں یہاں کیا ٹیسٹ کیا، یعنی چکھا پیا، اور قارورہ سے بھرا ہوا گلاس لے کر آپ کے کمرہ مبارک سے باہر آ گیا تو دل میں بہت ہی خوشی ہوئی۔ پیشاب پی کر کے ٹیسٹ کر بہت خوشی ہوئی، دل کے اندر ایمان نے یہ فتویٰ دیا۔ دیکھو پیشاب پینے کے بعد بھی ان کا ایمان فتویٰ دلا رہنمائی کر رہا ہے، یہ پیشاب نہیں بلکہ آب شفا ہے۔ کیا ہے؟ آب شفا ہے، یہ پیشاب نہیں، پیشاب نہیں۔ ان کو شرم غیرت کیوں نہیں آتی ایسے حوالے پیش کرنے میں؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حوالہ پیش کر رہا ہے، دوسرا حوالہ پیش کر رہا ہے حکیم اختر صاحب کے متعلق، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے اس خبتی چندہ بٹور ہفتہ خور کے مقد خاص میں کس طرح ضرب کاری ہوگی، اس کو احساس نہیں ہے، یا پھر احساس ہونے کے باوجود بھی علی اصغر کی ضرب کاری سے اسے لطف اور مزہ آتا ہے مردود کے اندر کہ پیشاب نہیں یہ آب شفا ہے۔ ایک عظیم عاشق رسول ہستی کو جو حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں فنائیت نامہ حاصل کر کے نور علی نور ہو گئی ہے۔ دیکھیں سامعین کیا ہوا، نور علی نور۔ پیشاب پی کر کے، پیشاب ٹیسٹ کر کے، آب حیات سمجھ کر کے، آب شفا سمجھ کر کے کیا کہہ رہا ہے کہ نور علی نور۔ دیکھیں آب شفا، اور ٹیسٹ بھی کر کے دیکھیے، اب پی کے بھی دیکھ لیا، تجھے غیرت کیوں نہیں آتی رے؟ اور ہفتہ خوری کے نشے میں اتنا چور ہے، کہہ رہا ہے کوئی جواب دے نہیں پائے گا۔ اس کی پوری ٹیم اسے جو ہے ذلیل کر دیا اور اس خبتی بھڑکاتی چندہ بٹور کی مٹی کو پلید کر دیا۔ کیا ہے سامعین، اب بھی خاموش رہیں گے آپ لوگ؟ یہاں تو پیشاب کو آب شفا کہا گیا ہے اور کیا کہا گیا ہے، اب بھی خاموش رہیں گے؟ کہہ رہا تھا جواب جٹا نہیں پائے گا۔ کتنا گھمنڈ میں مبتلا ہے یہ چندہ بٹور خبتی، چندہ کا لٹیرا، مالیگاؤں میں رہنے والا گنڈا، کتنا گھمنڈ میں، کتنا تکبر میں ہے۔ تیرا تکبر کو میں نے چکنا چور کر دیا ہے۔ کہہ رہا ہے جواب جٹا نہیں پائے گا۔ سامعین نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ آب شفا پیے گا تو دیکھتے رہے ہیں کیا کیا بات موجود ہے۔ خبتی تجھے مر جانا چاہیے، زہر پی کر کے، زہر پی کے مر جانا چاہیے۔ اپنی ٹیم کے اوپر اتنا گھمنڈ تجھے، تیرے گھمنڈ کو ہم نے چکنا چور کر دیا، الحمدللہ۔ آگے سامعین، اور تیسرا کام یہ کیا
کہ میں نے ایک مظاہری دیوبندی کو 21 مسجدوں کا چندہ بٹورتے رنگے ہاتھ پکڑا گیا اس کی بات کی تو اسے چند کتابوں کے حوالے سے اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری چمار نے یہ بتایا کہ اخبار معتبر نہیں ہے، لہٰذا آئیے ایک ایک کر کے اس کے حوالوں کا جائزہ لے کر حسب سابق اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری چمار کے بواسیر میں سرخ مرچ لگانے کا ایک بار پھر اہتمام کرتے ہیں۔ سامعین، اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری چمار کے چیخنے چلانے پر تو کچھ اہم باتیں میں عرض کر ہی چکا ہوں۔ دراصل ہماری ضربات قاہرہ کی تاب نہ لا کر یہ لنگڑا چمار علی اصغر بواسیری دیوبندی اسی طرح چیختا اور چلاتا رہے گا، کیونکہ اس کے حوالے سے اس کی جہالت و بدعقلی چونکہ واضح ہو جاتی ہے میری ویڈیو کے ذریعے، اور اس چمار کی ساری کوششیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اس لیے اس کا یوں چیخنا چلانا تو بنتا ہی ہے۔ اس لیے اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر چمار کو گالیاں بکنے دیں، چیخنے اور چلانے دیں۔ تاہم ملفوظات فقیہ الامت جلد اول کا یہ صفحہ نمبر 132 میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ خود دیوبندی مذہب کے فقیہ الامت کہتا ہے کہ مشرکین کا طریقہ گالیاں دینا ہے، آج ان کی ذریت گالیاں دے رہی ہے۔ باقی اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر بواسیری چمار کی اپنی مرضی ہے کہ وہ چمار تو بن ہی چکا ہے، اس حوالے سے مشرک ہوا یا نہیں یہ خود ہی وہ فیصلہ کر لے۔ الفوظ فقیہ الامت کے حوالے کا بانس خبتی کے مقد خاص میں بڑی والی مرچی لگا کر کس طرح آلہ کی تحقیق کی طرح بے اثر خبتی کے تن بدن پر زہر بنا کر پھیلاتا ہوں۔ دیکھیں سامعین، یہ ملفوظات فقیہ الامت ہے، اس نے کس طرح دروغ گوئی کی ہے اور کس طرح مکاریت کی ہے، کس طرح دجل و فریب کیا۔ سامعین دیکھیں، یہ حوالہ پیش کیا تھا اور یہاں پہ کہا تھا کہ اس اصول پیش کیا تھا۔ البتہ مشرکین کا طریقہ ہے گالیاں دینا، ٹھیک ہے، اور آج وہی ضروریت گالیاں دے رہی ہے، تو کیا کریں؟ یعنی یہ اصول ہمارے لیے پیش کیا تھا، جبکہ سامعین یہ بات چل رہی ہے، اور صفحہ پیش کیا تھا کون سا 132، اور اس کے پہلے دیکھیں سامعین کس طرح مکاریت کی اس نے۔ یہ اصول پیش کیا ہمارے لیے اور کہا علی سے گالی دے کر کے مشرک ہوا، فلاں فلاں ہوا، لیکن سامعین اس سے پہلے صفحہ پر دیکھیں، صفحہ نمبر 31 پر کیا دیکھیں ہیڈ لائن دیکھیں، بریلیوں سے حضرت دام مجدہو کا مناظرہ۔ دیکھیں سامعین یہاں کیا لکھا ہوا ہے، ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ بریلیوں سے مناظرہ ہوا، دلائل ان کے پاس ہوتے نہیں، عاجز آ کر واہی تباہی بکنی شروع کی، اور آخر میں دیوبندیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم میں اور خنزیر میں کیا فرق؟ اس پر میں نے کھڑے ہو کر اپنے اسٹیج سے ان کے اسٹیج تک کا فاصلہ ہاتھ سے اشارتاً پیمائش کر کے کہا کہ ہم میں اور خنزیر رضاخانی میں، ہم میں یعنی دیوبندی اہل سنت جماعت میں اور خنزیر یعنی رضاخانی میں 12-14 ہاتھ کا فرق اور فاصلہ ہے۔ اس پر ان کی غصہ کا پارا بڑھ گیا اور گالیاں بکنی شروع کی کہ دیوبندی حرامی ولد الزنا ہے اور ملعون ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو سامعین یہاں ان کی گالیاں پیش کی جا رہی ہے کہ گالیاں وہ لوگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بات پیش کر کے ان کی حقائق کو کے پردے کو چاک کیا ہے اور یہ اصول ہمارے لیے پیش کیا ہے سامعین۔ خیر وہی میں کہہ رہا ہوں، بک رہا ہے ہفتہ خور جنون میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ لکھا ہے کہ فون اخبار وغیرہ ناقابل اعتبار ہے، نہ کہ کسی خبر کے مطابق۔ تو پھر بتائیے یہ حوالہ اس علی اصغر بواسیری کی جہالت کو ظاہر نہیں کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ بات ہے کچھ اور یہ حوالہ دے رہا ہے کسی اور کا۔ اور اب سامعین اس حوالے کو دیکھیں، اس میں اپنے متعلق اخبار میں جو جھوٹ اور بہتان شائع کیا گیا تھا اس کی تردید ہے۔ اب اگر یہ لنگڑا دیوبندی علی اصغر چمار اور اس کی ذریت میں دیوبندیوں میں ہمت ہے تو اس کے جس مظاہری دیوبندی کو 21 مسجدوں کے نام پر جو چندہ بٹورتے رنگے ہاتھ پکڑا گیا ہے، اس کی تردید اسی دیوبندی مظاہری کی زبانی دکھا دے۔ علی اصغر بواسیری چمار، یہ تو تجھ سے انشاءاللہ تعالی قیامت تک نہیں ہوگا کہ اس اخبار میں جو 21 مسجدوں کے نام پر چندہ بٹورنے کا کام تمہارے دیوبندی مظاہری نے کیا ہے، اس کی تردید میں تمہارا یہ چندہ بٹور مولوی کچھ کہا ہو یا اخبار میں کچھ شائع ہوا ہو تو وہ تم پیش کرو، تب یہ حوالہ تمہارے کام کا ہوگا۔ میں تجھ لولے کی اولاد اندھی ماں کی غلط تربیت کا نمونہ ہفتہ خور نعیم الدین رفعت بھڑکاتی رضا خان سے پوچھتا ہوں، تو یہ کیوں نہیں کہا کہ اخبار کی بات تو نے جو معتبر سمجھا ہے 21 اصول سمجھا ہے، اصول سے پیش کر دیتا۔ میں نے تیرے گھر سے ہی اس کو بے اثر ثابت کیا، غیر معتبر ثابت کیا، اور جبکہ میں نے تیرے اعلیٰ حضرت کو نکما اور مفت کو ثابت کیا، تیرے پاس اس کے دفاع کے لیے، اس کو بچانے کے لیے کوئی جواب نہیں، اور تو گاؤں دیہات کی عورتوں کی طرح کرتی اٹھائی رقص کرتے ہوئے بھاگ نکلا، جبکہ میں نے اخبار کی بات کو 100% غلط ثابت کیا تیرے گھر سے، میرے گھر سے نہیں۔
جس طرح تو کہتے نا علی حضرت تیرے گھر ثابت میں بھی تیرے گھر ثابت کر رہا ہوں. جب تو ہمارے گھر ثابت کرے اور معتبر ہو جائے اور فتوی بازی کرے تو، اور میں تیرے گھر ثابت کروں وہ فتوی تیرے پر نہیں کیوں؟ تیرا پینترے بازی جان چھڑانے کا طریقہ، جس طرح تو نے اپنی والدہ کی طرح گاؤں دیہاتی اچھل کود کر کے غلط ثابت کرنے کی بیہودہ اور ناکام کوشش کی ہے. ایک گاؤں دیہاتی جو میں بول رہا ہوں عورتوں کی طرح اچھل کود، تیرے جملے ہیں، تجھ پر لوٹا رہا ہوں میں. تجھے خبتی کہتا ہوں، میں نے تیرے گھر سے تجھے خبتی ثابت کیا تھا، تیرے اعلیٰ حضرت زبان ثابت کیا تھا. تیرا بیہودہ اور ناکام کوشش تو نے جو کر رہا ہے تو کام نہیں آئے گا. سننے والے سمجھ گئے ہیں تیرا ناکام ہونے کو، اور اپنے گھر کی کتاب سے تجھ پر جو فتویٰ میں نے لگایا ہے تیرے گھر سے، وہ تو ہفتہ خوری سمجھ کر ہضم کر گیا، اور دوسرے پر تیرے گھر کی گالی بازوں کی طرح جو سید کو کافر و مرتد تک کہہ دیتے ہیں وہ خبیث ناچ تو ناچنے لگا. ہاں، وہاں تیری زبان نہیں چلی. چمار، ان حوالوں سے تیرا کیا فائدہ؟ میں بھی یہی کہتا ہوں، چمار، خبتی، بواسیری، چندہ بٹور، ان حوالوں سے تیرا کیا فائدہ؟ اور پھر سامعین، اس تیسرے حوالے میں اخباری خبر کو 100% درست ہونے سے انکار کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پھر بعد میں اخباری تردیدی بیان کا ذکر کیا گیا ہے. اس سے بھلا یہ کیسے ثابت ہوگا کہ 21 مسجدوں کے نام پر چندہ بٹورنے والا یہ دیوبندی مظاہری نے جو جرم کیا ہے وہ جرم ہے ہی نہیں؟ اور کیسے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جرم ہی نہیں کیا؟ علی اصغر بواسیری دیوبندی چمار، تجھ میں ہمت ہے یا تمہاری ذریت میں ہمت ہے تو اس پر اس اخبار کا تردیدی بیان دکھا، جو کبھی نہیں دکھا سکتا دنیا کا کوئی بھی دیو کا چمار بندہ. کوشش کر کے دیکھ لو. ماشاء اللہ. سامعین سنا آپ نے، اس نے تسلیم کر لیا، اعلان بھی کر دیا کہ اخباری بات جو ہے غیر معتبر ہے، اور تردید کیا وہاں پہ کہ اخباری بات جو ہے معتبر نہیں ہے. اب رفت کہانی بھڑکاتی اپنے مقد خاص میں کچھ جو ہے بریلی کا بات سیٹنگ کر لے. تیری بواسیری کا جو ہے درد کس طرح پھیلے گا دیکھ، کیونکہ بازاری افواہوں کی بات وہاں کہی گئی ہے. ہو سکتا ہے اس مظاہری کے نام سے تم ہفتہ خوروں نے ہی بازاری افواہ پھیلائی ہے. یہ میرا یقین ہے کہ مظاہری نے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی تو ہے افواہ، وہاں لکھا ہوا ہے نا، میں حوالہ دیا، تو افواہ ہو سکتا ہے، بازاری افواہ ہے. جس طرح تمہارا حشمت علی نے کہا کہ مفتی حنفیہ کی تقریر حسام الحرمین میں ہے، جبکہ یہ افواہ اور جھوٹ ہے. تو جب حسام الحرام بن کتاب تو تمہارے دھرم کا قرآن ہے. یہ کتاب دیکھو، یہاں پہ کیا لکھا ہے، علماء دیوبند کے مکر و فریب. یہ حشمت علی لکھ رہا ہے کہ مکہ معظمہ کی مفتی حنفیہ کی تقریر کس میں ہے؟ حسام الحرمین میں ہے. یہ افواہ اور جھوٹ ہے. جب حسام الحرام بن کتاب جو تمہارے قرآن دھرم کی لاریب کتاب قرآن ہے، اس پر جھوٹ بول سکتے ہو، تمہارا بڑا مولوی جھوٹ بول سکتا ہے، تمہارا بڑا مولوی کذابیت بک سکتا ہے، تو مظاہری کے نام سے اپنی والدہ کی گاؤں دیہاتی ناچ تم کیوں نہیں ناچ سکتے؟ ناچ سکتے ہو. کہہ رہا ہے کہ اگر مظاہری کی خبر جھوٹی ہوتی تو اس کی تردید ہو گئی ہوتی. تردید نہیں کیا، مظاہر علوم نے بھی تردید نہیں کیا، اس مظاہری مولوی نے تردید نہیں کیا. کہہ رہا ہے ماشاء اللہ، کیا وصول پیش کر دیا سامعین. یہ جاہل مطلق خبتی نے، اس نے تو اپنی اعلیٰ کے مقد خاص میں ہی بریلی کا بانس سیٹنگ کر دیا. مظاہر علوم کی طرف سے بھی اگر تردید کر دیا جاتا تو یہ بات غلط مانی جاتی. کہہ رہا ہے یہ تیرا کہنا نا خبتی. پھر یہ بتا، تیرا اعلیٰ نے جو حسام الحرامی بن کتاب میں حضرت قطب الاقطاب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پر سفید جھوٹ بول کر جہنم رسید ہو گیا اور وہاں سے ہدایت بخشش میں اپنے جہنم ہونے کا اعلان بھی کر دیا، اس فتوے کی تردید تو ہماری کتابوں میں موجود ہے. یہ دیکھ ایک کتاب کے اندر مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ نے رسائل چاندپوری کے اندر دیکھ یہاں کیا لکھا ہوا ہے. یہاں تردید کر رہے ہیں، حضرت قطب الاقطاب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ خود تردید کر رہے ہیں، ان کی بات یہاں نقل کی گئی ہے. خبتی بھڑکاتی، پھر تو تیرا اعلیٰ کا منہ خود تو نے کالا کر دیا، اور حسام الحرام بن کتاب پر تو نے حق کر مسجد بدبودار بنا دیا. ماشاء اللہ. اب تیرے حسام الحرامی بن کتاب کا کیا ہوگا رے خبتی، ہفتہ خور، چندہ بٹور. اپنے لعنتی ملامتی اشرف علی تھانوی کی مفت خوری والی بات کو ملفوظات حکیم الامت کے عنوان میں جو تواضع کا لفظ لکھا ہوا ہے، اس کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بنا کر اپنے لعنتی ملامتی اشرف علی تھانوی کی بات کو تواضع قرار دیا، اور پھر تواضع پر اجمل العلماء حضرت علامہ مفتی اجمل سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ کی لاجواب کتاب رد شہاب ثاقب کا یہ حوالہ لگایا، جس میں تواضع کے کلمات کو سند بنا کر پیش کرنے اور اس سے استدلال کرنے کو بے ادبی اور گستاخی کہا ہے.
اس کا سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہمیں کسی کافر کے ادب اور اس کی تکریم کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے ادب اور گستاخ ہو، ہم اس دیو کے بندوں اور گستاخوں کا ادب کریں، یہ لنگڑا دیوبندی تو نے سوچ کیسے لیا؟ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ تم دیو کے لنگڑے اور چمار بواسیری بندے تواضع کا نام ہی مت لو، کیونکہ تمہارے سرفراز گکھڑوی دیوبندی نے اپنی اس کتاب تنقید متین کے صفحہ نمبر 164 پر غالباً علی اصغر چمار تیرے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ تو کیا دیدہ دانستہ خلاف واقعہ بات کہنا جھوٹ ہے معاذ اللہ یا تواضع؟ یہ تیرا مولوی تجھ سے پوچھ رہا ہے لنگڑا چمار دیوبندی، اسے ہی جا کر بتا دو کہ تمہارا اشرف علی تھانوی لعنتی ملامتی اپنی ساری عمر مفت خوری کا اعلان کر کے خلاف واقعہ بات کہہ کر جھوٹ بولا ہے۔ اگر ساری عمر لعنتی ملامتی اشرف علی تھانوی مفت خوری نہیں کیا ہے، جبکہ سامعین میں نے ثابت کیا تھا کہ صاحب ملفوظ پر اعتراض کرنا بے ایمانی اور خباثت نفسانی ہے۔ یہ چندہ بٹور ہفتہ بٹور کے لیے، چندہ خوری کے لیے بے چندہ بٹور ہفتہ خور رفت بھڑکاتی اپنے اعلیٰ کی طرح پوری زندگی جھوٹ بول کر کے جہنم کا ایندھن کیوں بننا چاہتا ہے؟ کیا اپنے اعلیٰ حضرت کی جھوٹی محبت میں اس طرح اندھا ہو گیا؟ تو وہاں پہ مجھے کہہ رہا ہے کیا؟ بے خبتی، شرم تو کر، غیرت تو کر، ہیں؟ کچھ بھی بولا جا رہا ہے، کچھ بھی بکا جا رہا ہے چندہ بٹورنے کے لیے، ہفتہ خوری کے لیے، جیسے شرم غیرت کچھ نہیں۔ اور ملفوظات پہ اعتراض کرنا بے ایمانی ہے، تجھے بے ایمان ثابت کیا تھا، یعنی تو ملفوظات پہ اعتراض کرے اور تو اپنے گھر کا اصول بے ایمان ثابت ہو گیا، تو اعلان کر رہا ہے خبتی کہ تجھے کوئی مسلمان ثابت کر ہی نہیں سکتا۔ جب تو یہ کہے گا کہ تھانوی کے ملفوظات کو کوئی دیوبندی جھٹلا نہیں سکتا، کوئی یہ بات واضح ہو چکی، تو نے اعلان کر دیا، یعنی تیرا ایمان، تیرا اسلام کوئی ثابت کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ تو بے ایمان ہے تو، اور تیرے گھر کی کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ ملفوظات پہ اعتراض کرنے والا بے ایمان ہے، بددیانت ہے، جاہل ہے، تو تجھے کوئی مسلمان ثابت ہی نہیں کرتا، تو نے اعلان کر دیا۔ میں بھی یہ کہتا ہوں خبتی، جب تیرا اعلیٰ نے خود کو مفت خور اور نکمہ کہہ دیا تو کوئی کرتی اٹھائی فرقہ اس کے اس نکمے پن کو جھٹلا نہیں سکتی، کیونکہ اس اعلیٰ نے خود کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ دیکھ، یہ تیری کتاب ہے، یہ وسایہ شریر ہے، صفحہ نمبر 8 ہے کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ ٹھیک ہے، کیا کر دیا؟ ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ کس نوجوان ذریت میں ہمت اور جرأت ہے اس اعلیٰ کے نکمے پن کو جھٹلا دے؟ اگرچہ کرتی اٹھائی قوم قبریلی شاہ احمد نورانی کی طرح پاخانے میں منہ مار مار کر، زبان رگڑ رگڑ کر، ناک رگڑ رگڑ کر مر جائے، تیرے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ تمام فرض سے اہم فرض ہے، گویا تیرا اعلیٰ حضرت کا نکمہ ہونا، مفت خور ہونا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تمہارے یہاں جو ہے اس سے بھی فرض ہے، تو تمہارے یہاں ملا کے نماز چھوڑ سکتے ہو۔ اگرچہ کرتی اٹھائی قوم قبریلوی شاہ احمد نورانی کی طرح پاخانے میں منہ مار کر مر جائے، پھر بھی ثابت نہیں کر سکتی۔ آگے سامعین دیکھیں، تواضع پر اعتراض کرنے کی وجہ سے گستاخ اور بے ادب ثابت کیا تھا میں نے۔ چندہ اور ہفتہ بٹور خبتی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی کتاب سے گستاخ ثابت نہیں ہوں گے، کیونکہ تم گستاخ ہو، اس لیے تمہارا ادب نہیں، کہہ رہا ہے کہ تم گستاخ ہو، تمہارا ادب و تعظیم نہیں، تقریب نہیں کر سکتے۔ اب یہ خبتی تو کتنی دفعہ اپنی والدہ کی غلط تربیت کا نمونہ پیش کرے گا۔ یہاں تیرا مولوی نے اصول بنایا ہے کہ وہ تواضع کی کلمات کو حجت بنانا ہی بے ادبی ہے۔ خبتی اپنی والدہ کی گاؤں دیہات والی اچھل کود کر کے یہاں بھی اپنی ہی والدہ کی ساڑی کو پھاڑ ڈالا، مگر اپنی گستاخی کو دھو نہ سکا تو ہیں؟ کون کہہ رہا ہے کہ ہمیں تم مسلمان کہو، یا تم سے کون سرٹیفکیٹ لے گا خبیث خبتی ہیں؟ ہماری دیوبند اہل سنت جماعت کے ایمان اور اسلام کی سرٹیفکیٹ تیرے سے کون لے گا؟ کون کہتے تو ہماری تعظیم تکریم کر؟ تیرے ملا کہہ کے چلے گئے کہ اہل سنت میں سے ہے اور مسلمان ہے، مشرک کافر نہیں کہا۔ تو تعظیم نہ کرے تو کیا ہے؟ تیرے یہاں تو قادیانی کی تعظیم کرے گا، تو قادیانی بنتا ہے تو ہیں؟ سامعین دیکھیں، اس طرح کہہ رہے ہیں ہم تعظیم تقریب نہیں کرتے، یہاں تیرا مولوی نے اصول بنایا ہے کہ تواضع کے کلمات کو حجت بنانا ہی بے ادبی ہے۔ تو حجت بنائے گا تو گستاخ ثابت ہوگا، بے ادب ثابت، تیرے گھر سے ہوا ہے، ہمارے فتوی سے نہیں، ہمارے گھر سے نہیں۔ خبتی اپنی والدہ کی گاؤں دیہات والی اچھل کود کر کے یہاں بھی اپنی ہی والدہ کی ساڑی کو پھاڑ ڈالا ہیں، اور وہاں دیوبندی کا بے ادب و گستاخ نہیں بلکہ حضور کا گستاخ کہا گیا ہے۔ تو حضور کا گستاخ ہے، حضور کا گستاخ ہے، تو دیوبندی کا نام لے کر کے اپنی گستاخی پر اپنے بے ایمانی پر تو پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ رہی بات تیرا یہ حوالہ پیش کرنا
تنقید متین تفسیر نعیم الدین، اس میں جو یہاں پہ تو نے حوالہ دیا تھا کیا لکھا ہے، تو کیا دیدہ دانستہ خلاف واقعہ بات کہنا جھوٹ ہے، اس کے اوپر دیکھیں سامعین یہ مردود کس طرح کھا جاتا ہے، یہ تعزیہ کا کھچڑا سمجھ کر کے کس طرح کھا جاتا ہے سامعین، دیکھیں حوالے جات کو۔ علاوہ ازیں اگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تو حاصل تھا، لیکن آپ نے تواضع کے طور پر یہ فرمایا کہ لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، یہ جو ان کی عبارت پیش کی گئی ہے، ان کی عبارت پیش کی گئی ہے کہ ایک اللہ کے مسلم کی علم غیب کو، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، لا اعلم الغیب، مجھے علم غیب نہیں، مجھے علم غیب نہیں، یہ تواضع ہے۔ اس طرح ابھی میں حوالہ دوں گا آپ کو، علم غیب کے متعلق تواضع کہا اس نے، دیکھیں یہ حوالہ دیکھیں تنویر الابصار، آخر تک پڑھنا چاہیے، ہفتہ خور اندھے بواسری، وہاں جھوٹ نہیں بلکہ تواضع لکھا گیا ہے، دیکھ اور تیرے یہاں عقیدے کو تواضع کہہ کر حضور کی بشریت کا انکار کیا ہے۔ یہ تنویر الابصار، اس میں دیکھیں کیا لکھتا ہے سامعین، دیکھیں اوپر سے، دیکھیں یہاں لکھیں اوپر، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بندگی اور عبودیت، عاجزی اور افتقار اور احتیاط اور فقر و مسکنت کا اظہار پایا جائے، مثلا انما انا بشر مثلکم، تو اس میں تو صرف تمہاری طرح بشر ہوں، یہ آگے لکھتا ہے کیا لکھا ہے، تواضع ہے، عاجزی ہے، یہاں عاجزی لکھا ہے، افتقار و احتیاط اور فقر و مسکنت کا اظہار پایا جائے، تو انما انا بشر مثلکم یہ عقیدہ ہے، عقیدہ کو تواضع کہہ کر کے عقائد کا انکار کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح اس نے کہا کہ اس کے اعلیٰ حضرت نے نکما کہا اپنے آپ کو، مفت خور کہا، تو اس کو تواضع کہنا اگر کہا جائے تو یہ تو عقیدہ نہیں ہو سکتا نا، تیرے نزدیک عقیدہ نہیں ہے نا، تیرا اعلیٰ حضرت کو نکما کہنا، تیرے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ نسل کا کتا کہنا، تیرے اعلیٰ حضرت مفت خور کہنا، یہ تیرے عقیدہ تو نہیں ہے نا، کیونکہ وہ تواضع کہے گا تو، جو تیسرا تیرا لکھا ہے تواضع پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، تو تواضع عقیدہ نہیں ہوتا، تواضع عقیدہ نہیں ہوتا اور عقیدہ تواضع نہیں ہوتا، تو گویا یہاں تیرے یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام متعلق کہا گیا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور آگے اوپر لکھا ہوا ہے ولا اعلم ما وراء ھذا الجدار، یعنی مجھے دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، یہ تمہارے یہاں تواضع ہے، تواضع لکھا گیا ہے۔ دیکھیں سامعین، یعنی علم غیب کا انکار بھی ہے، اگر تو کہے گا کہ نہیں وہاں علم غیب کا انکار نہیں ہے، تواضع ہے، پھر تیرا عارض نکما کہا ہے، تیرا عارض نے خود کو مفت خور کہا ہے، تو عقیدہ بنا لے اس کو، اور آج سے اگر تو اس عقیدہ کا انکار کرے گا، اپنے عارض کو نکما نہیں کہے گا، تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ تیرے یہاں بھی ایسا اصول ہوگا شاید کہ عقیدہ کا انکار کرنا کفر ہے۔ دیکھیں سامعین کتاب دیکھیں، میں تو یہی کہوں گا اللہ کے نبی علیہ السلام کی علم غیب کا انکار کیا ہے، نبوت مصطفیٰ ہر آن ہر لحظہ، پروفیسر محمد عرفان قادری کیا لکھتا ہے، دیکھیں سامعین صفحہ نمبر 34 پر، اگر کوئی عیسائی دیوبندیوں سے کہے کہ ہمارے نبی کے شان تمہارا قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ گھروں میں چھپی ہوئی چیزوں کی خبر دیتے تھے اور جو کچھ لوگ کھا کر آئے اس کی خبر بھی دیتے تھے، جبکہ تم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو انہیں تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، جس طرح ابھی یہاں ثابت کیا ان کی کتاب میں بھی ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، لہٰذا ہمارا مذہب قبول کر لو، تو کیا جواب دو گے؟ کیا قرآن کی اس آیت کا انکار کرو گے؟ کیا انکار کرو گے؟ آگے لکھتا ہے اُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو کچھ تم گھروں سے کھا کر آتے ہو اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر آتے ہو میں تمہیں جانتا ہوں، شرم کرو، عیسائیت کی راہ ہموار نہ کرو، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی علم غیب کا انکار کرنا، اس کا عالم کہہ رہا ہے عیسائیت دروازہ ہموار کرنا ہے۔ تو یہاں پہ سامعین اس سے پہلے بھی الملفوظ میں نے حوالہ دیا تھا، دیکھیں یہاں پہ دیکھیں سامعین، دیکھیں اس کے اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلنگ کے نیچے کتا کا بلا ہے وہ بھی پتہ نہیں، خبر نہیں، کیا ہوا؟ ثابت یہ ہو اس کا اعلیٰ حضرت جو ہے سامعین عیسائیت دروازہ کھول گیا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا تحذیر الناس میں تم نے ختم نبوت کا انکار کر کے عیسائیت کا دروازہ کھول دیے، تو یہاں بھی وہی ثابت ہو رہا ہے اس کا اعلیٰ حضرت نے عیسائی دروازہ کھولا ہے، جبکہ سامعین تحذیر الناس کے عبارت کا جواب دے دیا گیا ہے اور اس کے گھر سے جواب دیا گیا، تو عیسائیت کا راستہ ہموار کون کیا؟ اس کے گھر کے علماء، اس کے مجدد۔ اب سامعین اس رضا خانی نے ہمارے علماء کی ویڈیو پیش کی ہے، دیکھیں۔ خیر سامعین، یہ خبتی پوری گفتگو میں اپنے اعلیٰ کو نکمے پنے سے اور ہفتہ خوری سے نکالنے کی ہمت ہی نہیں کی، صرف خود کو بچانے کے چکر میں اپنے ہی اعلیٰ مفت خور نکمے کو ہی مفت خوری کے بیریلی گٹر میں دبوچ ڈالا
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والا بھی خبتی کے اعلیٰ کے نزدیک گستاخ کافر نہیں، مگر یہ خبتی جو صفت اس کے اندر پیدائشی موجود ہے، میں اسے ظاہر و باہر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ یہ بیچارہ گاؤں دیہات کی اس کی والدہ کی طرح اچھل کود مچانے لگے گا اور اسی طرح مرے گا اچھل کود کرتے ہوئے۔ رفت بھڑکاتی، میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری والدہ ایسا کرتی ہوگی مگر چھپ کر یا تیرے علاقے میں، مگر تو یوٹیوب میں آ کر اپنی والدہ کی جو ہے اس بے حیائی اور بے شرمی اور بے غیرتی کو اجاگر کر دیا۔ تیرے بقول تو نے کہا گاؤں دیہات کی عورتوں کی طرح اچھل کود کرنے والے، تو تیری ماں سے کرتی ہوگی، تجھے وہ تجربہ ہے، مجھے تجربہ نہیں ہے۔ خیر سامعین، یہ ہے ان کی حقیقت۔ اہل بدعت رضا خانیوں کے لیے درد سر ہے بنا شیر اصغر علی، جس نے بھی بات اصغر علی سے ہے کی، اس کی ایک پل میں کھٹیا کھڑی ہو گئی۔